نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آؤ شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کو۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا تعلق البدایہ والنہایہ کے اندر۔ حوالہ سنیں، البدایہ والنہایہ کتاب کو نام یاد رکھے، ان سے بڑے جھوٹے اور مکار نہیں ہوتے کوئی۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا تعلق البدایہ والنہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں، یزید کے اندر یہ نقائص ہیں۔ البدایہ والنہایہ کھول کر کے دیکھیں، لکھا ہوا ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کرتے ہو ایسا تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے۔ ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا۔ وقد حضرت ہوں، میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، بہت دنوں تک رہا ہوں، میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ رَأَيْتُهُ مُوَاجِبًا عَلَى الصَّلَاةِ مُتَحَرِّيًا لِلْخَيْرِ يَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ مُلَازِمًا لِلسُّنَّةِ۔ البدایہ والنہایہ کی عبارت، جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف، میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا۔ یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا، اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے۔ یسألو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا ہو، مقلد کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی۔ آن دے رتب مان لے، آن دے مان لے۔ یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا، دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا، دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا، سوال شریعت کے بارے میں۔ اور ملازما للسنہ، سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا، سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنے والا۔ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی یہ شہادت، ان کی یہ صفائی۔ اس کو بولتے ہیں اندھا غیر مقلد، روایت پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے۔ روایت یہ ہے کچھ لوگ آئے، یہ ابھی حال کی خبر ہے، اور محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں یزید کے پاس رہا، یہ مستقبل ماضی کی خبر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو وہ کب رہے تھے محمد ابن حنفیہ؟ کیا یزید کے خلیفہ بننے کے بعد؟ ارے یزید جیسے ہی خلیفہ بنا اس نے پہلا پیغام یہی کیا کہ فلاں سے خلافت کی بیعت لو، فلاں سے بیعت لو، بیعت، اور یہ سب چالو ہو گئے مسئلے۔ محمد ابن حنفیہ بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کے ہاتھ پہ۔ تو یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں امیر معاویہ کے زمانے کی۔ وہ یزید سے ملنے نہیں گئے تھے، امیر معاویہ سے ملنے گئے تھے، اور وہاں یزید دکھاوا کرتا تھا امیر معاویہ کے بارے میں۔ اس پہ تو مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ کے سامنے جب بھی یزید آتا بڑا سائسود بن کر آتا، نماز پڑھنے کا دکھاوا کرتا ہے، تقوی کا دکھاوا کرتا، اور جب خلوتوں میں تنہائیوں میں ہوتا تھا شراب پیتا تھا۔ یہ اس وقت محمد ابن حنفیہ نے دیکھا، اور یہ جو وفد تھا ابن کثیر نے خود تفصیل دے لکھا، وہ آدھی بات کھا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ابا یزید خطرے میں آ رہے ہیں اس سے۔ آدھی بات یہ ہے کہ یہ کب گئے ہیں؟ اس کی جب بیعت کا مطالبہ آیا تو یہ تحقیق کے لیے دمج گئے کہ یزید نیک ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بہت ساری خبریں آتی ہے، اس پر ہم نے بیعت کرنا کہ نہیں کرنا؟ معاویہ کے ہاتھ پہ تو ہم نے کر لی تھی امیر معاویہ کے، اس کا کیا؟ جب وہ وفد آیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، کہا کہ ہم تو دیکھ کر آئے وہ کمبخت شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بندروں سے کھیلتا ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ کہا میں نے تو ایسا نہیں پایا، مطلب میں نے پہلے دیکھا تو بڑا اچھا تھا، اب کمینہ ہو گیا ہے نا؟
یہ پہلے کی بات بتا رہے، یہ ابھی کی بات بتا رہے. اور اسی البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، خود ہی ابن کثیر نے آگے لکھا کہ یزید آگے جب بگڑا تو ایسا بگڑا کہ بندروں سے کھیلتا تھا. اس کی موت کا وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ اس کا ایک بندر تھا، اس کا نام اس نے رکھا تھا ابو خالد. وہ بندر کو بچے کے جیسا چاہتا تھا، اور جب وہ بندر مر گیا تو یہ اس کے غم میں یہی مر گیا. بندروں سے وہ کھیلتا تھا، نمازیں وہ چھوڑتا تھا، سنت کا وہ پابند نہیں تھا. یہ خود البدایہ میں ابن کثیر نے لکھا. وہ روایت چھوڑ دیا، وہ روایت جو منسوخ روایت ہے، وہ روایت جس سے مقصد حل نہیں ہوتا، اس سے مقصد حل کر رہا ہے. چلیے یزید کی ایک تعریف اس نے بیان کی کہ صاحب اتنا اچھا تھا وہ یزید کہ اس کا حال یہ تھا کہ سنتوں کا پابند تھا. یہ ذرا حدیثیں کیا کہتی ہے. یہ المصنف امام ابن ابی شیبہ کی. کون ہے امام ابن ابی شیبہ؟ امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے. اب امام بخاری اور امام مسلم کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ جو ان کی حدیث کی معتبر کتاب جلد 19 صفحہ 554 اور اس کی حدیث نمبر 37,027. حضرت امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا حوزہ ابن خلیفہ، ہم سے حدیث بیان کی حوزہ ابن خلیفہ نے ان اوفین، وہ اوف سے روایت کرتے، ان ابی خلدتا، وہ حضرت خلدہ سے روایت کرتے، ان ابی العالیہ، وہ حضرت عالیہ سے روایت کرتے، ان ابی ذرین، اور وہ ابو ذر سے روایت کرتے ہیں. یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن کی ایک روایت ابھی پہلے گزری، وہی جنتی صحابی جو عشرہ مبشرہ کے ہیں. اب جنتی صحابی کیا کہہ رہا ذرا سنو. جنتی صحابی کی معنی کہ جلال الدین قاسمی جہنمی کی معنی. ہم حضرت ابو ذر کہتے ہیں قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. آقا نے ارشاد فرمایا اولو من یبدلو سنتی رجل من بنو امیہ. آقا نے کہا میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا، میری سنت میں رخنہ اندازی کرے گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. کون ہے وہ ایک شخص؟ یزید. اور امام ابن ابی شیبہ آگے کیا کہتے ہیں وَحَاذَا اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے. یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہے. لیکن اب یہاں بھی کچھ لوگ شکایت کریں گے، لیکن پہلے میں حوالے بتا دوں. اسی حدیث کو امام بہقی نے دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 410 پہ لکھا، حدیث نمبر 2838. ابن عدی نے الکامل میں جلد 3 حدیث 21024. ابن حجر اسقلانی نے، امام ابن حجر اسقلانی نے مطالب العالیہ حدیث نمبر ان کی 4462. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی یہ حدیث لکھا. وہی ابن کثیر نے جو محمد ابن حنفیہ کی روایت بیان کر رہے، یہ روایت بھی لکھ رہے ہیں جلد 8 صفحہ 231 پر. مگر ابھی یہ غیر مقلد بولیں گے بھائی بنو امیہ کا ایک شخص کہا رسول اللہ جو میری سنت بدلے گا. یزید کو تو نہیں کہا نا، یزید کا تو نام نہیں آیا. چلیے اب یزید کا نام بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے مسند ابو یعلا. یہ تاریخ کی کتاب نہیں میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث کی کتاب پیش کر رہا ہوں. مسند ابو یعلا کی جلد نمبر 2 صفحہ 176 حدیث نمبر 871. امام ابو یعلا کہتے حدثنا الحکم ابن موسیٰ، حدیث بیان کی حکم ابن موسیٰ نے. حدثنا الولید ابن مسلم، ولید ابن مسلم نے سے انہوں نے حدیث سنی. عن الاوزعی عن محکول عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان سے حضرت اوزعی نے، ان سے محکول نے، اور انہوں نے روایت کے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سے. یہ بھی عشرہ مبشرہ و جنتی صحابی. خاص بات یہ ہے کہ جتنی اس میں حدیثیں آ رہی ہے سب جنتی صحابیوں سے آ رہی ہے. یہ ابو عبیدہ ابن جرہ بھی عشرہ مبشرہ میں وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا لا یزالو امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اولو من یسلموہ رجل من بنو امیہ یقال لہ یزید. آقا نے کہا لوگوں میری امت عدل پر، انصاف پر قائم رہیں گی، ہر دور میں ہر وقت انصاف کے ساتھ قائم رہیں گی، عدل کے ساتھ قائم رہیں گی. حتیٰ یہاں تک کہ یکون اولو، اس میں سب سے پہلے جو من یسلمہ رجولو، جو اس میں رخنہ اندازی کریں گا، فتنہ پیدا کریں گا، سنتوں کو بدلیں گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. من بنو امیہ، وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا. یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا، اس کو یزید کہا جائے گا. اب نام آ گیا کہ اب بھی نہیں آیا؟ اور کون روایت کر رہا ہے؟ ابو عبیدہ ابن جرہ. آقا کہہ رہے میری سنت کو بدلیں گا. اور یہ پٹھا کیا بولتا ہے؟ سنتوں کو حضرت یزید دیکھ لیتے ہیں تو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. کنفیوژن میں تو ہے.
तो वो रिवायत ली जो गैर मोतबर, और ताने हमें दिया कि आन दे जान दे। हमने कहा मुकल्लिद वो होता है जो इमामों की इल्म की रोशनी में तहकीक करता है, तुम वो होते आन दे ले लो, आन दे ले लो, आन दे। ये तो तेरा काम है, हमारा नहीं है। जिससे अब्बा यजीद बच जाए ले लो, इससे भी बचे ले लो, इससे ले लो बचो, कैसा भी है ले लो, बस ले लो। अब अबू याला क्या कहते हैं, रिजालहु सिक़ात, इसके सारे रावी सच्चे हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।